السلام علیکم، ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ سوری یار، اتنا تھک جاتی ہوں کہ وائس اپ کے ٹائم ہی نہیں ملتا، اس لیے بہت زیادہ جو ہے نا میں خود بھی ڈپریس ہو جاتی ہوں جب میں ایپیسوڈ نہیں لگا پاتی، لیکن اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ اور جو ہے نا ایپیسوڈ وائس اب کرتے کرتے ہی میں کب سو جاتی ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا۔ میں اس موبائل پہ ہی گر کے جو ہے نا اور سو جاتی ہوں، کب تک وائس اب چلتی رہتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ چلیں جلدی سے بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ یہ لاسٹ پارٹ ہے 44 ایپیسوڈ کا۔ 45 اور 46 بھی آج لگانے کی کوشش کروں گی تاکہ جو ایپیسوڈز لاسٹ ویک مس ہو گئی ہیں وہ میں شیئر کر سکوں۔ ایپیسوڈ بھی بڑی بڑی ہیں، 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ ہیں کہ وائس اب کرتے کرتے بھی نانی یاد آ جاتی ہے مجھے۔ ناول کا نام ہے روزن زندہ، سیزن 2، ایپیسوڈ نمبر ہے 44 کا پارٹ 4۔ رائٹر ہے اس کی ملائکہ رفیع۔ 4 AM میلبورن۔ ولید سو نہیں رہا تھا لیکن مجسمے کی طرح بالکنی پر کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ والے ایشٹرے پہلے ہی سگریٹ کے بٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے ایک بیڈ تھا جو خالی تھا۔ وہ کہاں تھی؟ وہ اب کیا کر رہی تھی؟ ولید اتنا پریشان تھا کہ وہ خود کو ساتھ نہیں کھینچ سکتا تھا۔ اچانک ولید کے فون پر ایک میسج آیا۔ یہ ایک عجیب و غریب پیغام تھا۔ اس نے میسج کھولا تو ایک مختصر ویڈیو سامنے آئی۔ ویڈیو میں کمرے میں ملگجی اندھیرا تھا، مگر وہ بستر پر موجود 2 سائے بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ وہ نرم اور مانوسی آواز فوراً پہچان گیا۔ یہ صبرین کی تھی۔ ایک دم یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سینے میں شدید درد اٹھا ہو، جیسے کسی نے دل کو چیر کر رکھ دیا ہو۔ ولید بے وقوف نہیں تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سب کیا تھا، مگر وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب سوچ کر ہی اس کے ذہن میں ہلچل مچ گئی۔ یہ رات تو وہ صبرین کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا، منتظر تھا، اور جس کا ان دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا۔ جب سے وہ میلبورن میں صبرین سے ملا تھا وہ اسی وقت سے اس پر دل و جان سے فدا تھا۔ جب صبرین نے اس کے پروپوزل کو قبول کیا تو وہ بے حد خوش تھا۔ وہ بس صبرین اور شہزام کے طلاق اور صبرین کی عدت گزرنے کا منتظر تھا کہ پھر وہ دونوں نکاح کر سکیں، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سب یوں برباد ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے سامنے رکھے کافی ٹیبل کو زور سے ٹھوکر ماری۔ شہزام سوری، میں تمہیں جہنم کی آگ میں جھونک دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ولید کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اور صبرین یزدانی، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کی آنکھوں میں غم اور غصہ ایک ساتھ چھلک رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ اس پر ناراض ہوتا تھا، مگر اس کی محبت ہمیشہ زیادہ مضبوط رہی تھی۔ 4 سال پہلے وہ اس کی منگیتر بننے والی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ صبرین نے محض احسان کے طور پر اس رشتے کو قبول کیا تھا۔ جب وہ 4 سال بعد امریکہ سے واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ صبرین شہزام کو لبھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے باوجود اس نے صبر کا دامن تھامے رکھا، کیونکہ اس وقت تک صبرین نے اسے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ لیکن اب معاملہ الگ تھا۔ اب تو صبرین نے اس سے خود وعدہ کیا تھا، پھر کیسے اپنا جسم کسی اور مرد کو سونپ دیا؟ کیسے؟ صبرین یزدانی، کیا تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آئی؟ اگر شہزام نے تمہیں مجبور بھی کیا تھا تو کیا تم اپنی جان کی بازی لگا کر اسے بچ نہیں سکتی تھی؟ ولید کے ہاتھ غصے سے مٹھیوں میں بندھ گئے۔ اس نے فون اٹھایا اور فوراً اپنی سیکرٹری کو کال کی۔ ریجینا، تم سو رہی ہو؟ ابھی میرے کمرے میں آؤ۔ دوسری طرف ریجینا ٹرنٹ حیرت کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ ولید کرتیزی اسے اتنی رات گئے کیوں بلا رہے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ یہ کوئی کاروباری معاملہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کئی بار ولید کو لبھانے کی کوشش کر چکی تھی، مگر ہمیشہ وہ اس سے دور ہی رہا تھا۔ اگر صبرین کو شہزام نے چھین لیا تھا تو یقیناً ولید بھی غصے میں تھا، اور شاید اب وہ تنہائی محسوس کر رہا تھا۔ یہ سنہری موقع تھا کہ وہ ولید کو اپنا بنا سکے۔ جی سر، میں ابھی آتی ہوں۔ 10 منٹ بعد ریجینا سفید ریشمی گاؤن میں ولید کے کمرے میں پہنچی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے جسم کا کچھ حصہ نمایاں کر رکھا تھا۔ ولید کی نظریں غصے میں تپ رہی تھیں۔ وہ اس کے قریب آیا، جبکہ ریجینا کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ عرصے سے اس کی محبت میں گرفتار تھی۔ نہ صرف وہ ایک خوبصورت اور وجیہ شخص تھا، بلکہ وہ جوان اور طاقتور بھی تھا۔ ریجینا کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی۔ ولید سر، اس نے نرمی سے سرگوشی کی، مگر اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ہی ولید نے اسے سختی سے اپنی باہوں میں بھر لیا اور ایک شدت بھرے انداز میں اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے قید کر گیا۔ ریجینا پہلے تو حیران رہ گئی، مگر پھر اندرونی طور پر خوشی سے جھوم اٹھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، یہ ایپیسوڈ رمضان سے پہلے آنی تھی اور اب رمضان اسٹارٹ ہو گیا، مجھے یہ وائس اب کرنی پڑ رہی ہے۔ اللہ میاں میرے گناہ بخش دینا پلیز۔
یہ لمحہ اس کی توقعات سے بڑھ کر تھا۔ یہ بیڈ جو ولید کا تھا اس پہ ان دونوں کی داستان رقم ہو رہی تھی۔ نارنجی سورج آہستہ آہستہ سمندر کے افق پر نمودار ہوا۔ صبری نے دوپہر ہونے پر تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں کھولی۔ جب وہ بستر سے اٹھی تو وہ خود کو اکیلا پایا۔ بستر بکھرا ہوا تھا اور اس پر سرخ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ سمندری ہوا کے جھونکے سے کھڑکیوں کے پردے لہرا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ولید سے بے وفائی کرے گی۔ گزشتہ رات اس نے شہزام کے خلاف پوری طاقت سے مزاحمت کی تھی، مگر وہ شخص ضدی اور بے قابو تھا۔ اس کا جسم ابھی بھی دکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کمبل اٹھا کر خود کو ڈھانپ لیا اور اپنے جسم کو سمیٹ کر ایک طرف لیٹ گئی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اگر وہ کسی طرح سے یہاں سے بھاگ بھی جاتی تو ولید کا سامنا کیسے کرتی۔ وہ اس کے لائق نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک 40 سالہ خاتون اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں صاف ستھرا لباس تھا۔ بی بی جی، آپ جاگ گئی ہیں؟ یہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے ہیں، کیا آپ نہانا چاہیں گی؟ چلی جاؤ۔ صبری نے پاگلوں کی طرح ہاتھ مار کر میز پر رکھی ہر چیز نیچے گرا دی۔ اس کے ہاتھ سر پر تھے، چہرہ اترا ہوا تھا اور بکھرے ہوئے بال اس کے کندھوں پر گر رہے تھے۔ وہ عورت گھبرا کر پیچھے ہٹی اور کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ جب اس نے مڑ کے دیکھا تو وہ فوراً سنبھل گئی۔ بڑے صاحب، شہزام کمرے میں داخل ہوا، ہاتھ میں لباس تھا۔ صبری نے اسے دیکھتے ہی بستر پر بکھری پتیاں اٹھا کر اس کے چہرے پر دے ماری۔ اس کے چہرے پر غصے کی شدت تھی۔ اب بس بھی کرو۔ شہزام کے لہجے میں نرمی تھی۔ کیا تم واقعی چاہتی ہو کہ میں چلا جاؤں؟ کیا تم کپڑے نہیں لینا چاہتی یا ہمیشہ کے لیے بیڈ میں رہنے کا ارادہ ہے؟ یہ سن کر صبرین کو احساس ہوا کہ وہ مکمل طور پر بے لباس تھی۔ اس کی شادی کی وہ سفید پوشاک جو اس نے کل پہنی تھی پھٹ چکی تھی۔ اگر وہ یہ کپڑے نہ لیتی تو اس کے پاس پہننے کو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر تمہیں کپڑے نہیں چاہیے تو کوئی بات نہیں، شہزام نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ویسے بھی مجھے تمہیں اسی حالت میں دیکھنا زیادہ پسند ہے، بدتمیز انسان۔ صبرین کا غصہ اتنا بڑھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزام مڑ کر جانے لگا ہے تو بے بسی سے بولی، رکو، کپڑے دو۔ بالکل بیوی صاحبہ، شہزام نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ فوراً کپڑے اس کی طرف بڑھا دیے۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، صبری نے طنزیہ انداز میں کہا تاکہ اسے مزید مشتعل کرے۔ شہزام کی نرم آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سختی آئی، مگر پھر وہ دوبارہ پرسکون نظر آیا۔ سبھی مجھے برا نہیں لگ رہا، پہلے میں نے تمہیں اذیت دی تھی، اب تم مجھے تکلیف دو، یہ میرا حق بنتا ہے۔ اگر اس سے تمہاری اذیت کم ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے۔ صبرین کو اس کا سکون مزید غصہ دلا رہا تھا۔ میں تمہیں اذیت نہیں دینا چاہتی، میں بس تم سے دور جانا چاہتی ہوں۔ مجھے تم سے نفرت ہے۔ ہاں، تمہیں مجھ سے نفرت ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ کل رات خوشی کس نے محسوس کی تھی؟ شہزام نے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ صبرین کا چہرہ شدید غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کا چہرہ نوچ ڈالے۔ شہزام اس کے قریب آیا اور آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ شہزام، میرے لیے سب کچھ محض ایک جسمانی ضرورت تھی۔ میں ولید کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتی ہوں، بلکہ تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ دوبارہ کہنے کی ہمت مت کرنا۔ شہزام نے اس کی تھوڑی کو سختی سے دبا دیا۔ آنکھوں میں غصے کی لہر تھی۔ صبری نے ضدی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ولید کے ساتھ تعلق میں ہوں، ہمارے درمیان یہ سب ہونا عام سی بات ہے۔ شہزام کے چہرے پر گہرے سائے چھا گئے۔ صبری، میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس لیے چپ رہو۔ مگر شہزام کی نظروں میں خطرناک چمک تھی۔ صبرین کو اچانک خوف محسوس ہوا۔ اسے یاد آیا کہ پہلے بھی شہزام نے اس پر اتنا ظلم کیا تھا کہ وہ اسپتال پہنچ گئی تھی۔ وہ رات آج بھی ایک ڈراؤنے خواب کی طرح اس کے ذہن میں بسی ہوئی تھی۔ شہزام سوری، تم نے کہا تھا کہ تم مجھے دوبارہ تکلیف نہیں دو گے، کیا تم اپنی بات سے پھر مکرنے والے ہو؟ صبری نے بے چینی سے کہا، خیر تم نے کبھی اپنے کسی وعدے کو پورا کیا ہے؟ کیا ہی کب ہے؟ اچانک شہزام کا غصے سے بھرا ہوا وجود
جیسے ساکت ہو گیا، وہ جیسے کسی جادو کے زیر اثر رک گیا ہو۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں، جبکہ صبرین نے تنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میں اپنی بات سے نہیں پھر رہا۔ 3 سیکنڈ بعد سوچا وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل میں دکھ اور مایوسی کی گہری لہر دوڑ گئی۔ سبی، مجھے مت للچاؤ، میں تمہیں اپنی بیوی سمجھتا ہوں کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ اگرچہ میں میرا کے ساتھ رشتے میں تھا، لیکن میں نے تمہارے علاوہ کسی عورت کو کبھی نہیں چھوا۔ صبرین حیران رہ گئی، پھر اس نے طنز کیا، مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ تم میرا کے ساتھ 10 سال تک رشتے میں رہے ہو، یہ ناممکن ہے کہ تم نے کبھی اس کے ساتھ تعلق نہ بنایا ہو۔ میں اس پر یقین نہیں کر سکتی، خاص طور پر اتنے لمبے عرصے کے بعد۔ وہ تب بہت کم عمر تھی۔ بعد میں سوری کارپوریشن کو سنبھالنے میں مصروف ہو گیا، اس لیے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی۔ پھر وہ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے چلی گئی اور گم ہو گئی۔ میں نے صرف تمہارے ساتھ ہی ایسا کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے شہزام خود بھی حیران تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ صبرین کو ایک اور سچائی نہیں بتا رہا تھا، وہ یہ کہ اسے میرا کے ساتھ کبھی بھی جسمانی کشش یا کوئی خاص خواہش محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ماضی میں وہ اسے نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ سب واضح ہونے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھتا رہا کہ وہ میرا سے محبت کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ صرف ایک خاندان کے فرد یا اندھیرے میں امید کی کرن کے طور پر دیکھتا تھا۔ وہ میرا کی مہربانی اور معصومیت پر یقین رکھتا تھا، یہ بھول کر کہ وقت کے ساتھ لوگ بدل بھی سکتے ہیں۔ جب وہ صبرین سے ملا تب اسے معلوم ہوا کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ صبرین کے ساتھ رہنے سے اسے سکون، خوشی اور اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ جب وہ اسے نہیں دیکھتا تھا تو اسے اس کی یاد آتی تھی۔ جب وہ اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتا تھا تو وہ دنیا کا سب سے مزیدار کھانا لگتا تھا۔ چاہے صبرین کسی بھی حالت میں ہوتی، وہ اسے ہمیشہ دنیا کی سب سے حسین عورت سمجھتا تھا۔ شہزام نے نرمی سے کہا، یہاں کپڑے ہیں، جب تم تیار ہو جاؤ تو میں تمہارے لیے ناشتہ تیار کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا اور دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ صبرین کچھ لمحے بستر پر خاموش بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ اٹھ کر نہانے چلی گئی۔ جب گرم پانی اس کے جسم پر پڑا تو وہ اب بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ شہزام کا فرسٹ ٹائم، کیا وہ اس کے ساتھ تھا؟ یہ ناقابل یقین تھا۔ نہا کر باہر آئی تو اس نے ایک نئی جینز اور سفید ٹی شرٹ پہنی۔ اگرچہ یہ کسی مہنگے برانڈ کی نہیں تھی، مگر پہننے میں آرام دہ تھی، مگر وہ اپنی گردن اور کالر بون پر بنی نشانات نہیں چھپا سکی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے انہیں چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ جزیرے پر اسے جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ اب اسے اس جگہ کے بارے میں جاننا تھا اور کسی طرح باہر رابطہ کرنا تھا۔ وہ ولی سے رابطہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اسی لیے اس نے شہریز اور عاصم سے مدد لینے کا سوچا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، اس کی نظر ایک کالی فارم ملازمہ پر پڑی جو اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے اسے موبائل مانگنے کی کوشش کی، مگر جلدی احساس ہوا کہ وہ انگریزی نہیں جانتی تھی۔ صبرین بے بسی سے ہاتھوں کے اشارے استعمال کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ نے اپنی جیب سے فون نکالا۔ صبرین حیران رہ گئی، کیا واقعی اب بھی ایسے پرانے فون موجود تھے؟ اسکرین پر کسی اجنبی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکی، نہ ہی اس پر کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتی تھی۔ اس نے دیگر ملازمین سے بھی کوشش کی، مگر سب کا حال ایک جیسا ہی تھا۔ آخر کار وہ مایوسی میں ڈوب گئی۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ مایوسی کے عالم میں جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری تو اس نے دیکھا کہ شہزام کچن سے ناشتہ لے کر آ رہا تھا۔ اس نے ایپرن پہن رکھا تھا۔ صبرین کی نظر میز پر پڑی۔ وہاں پوچڈ ایگز، دلیے کا دودھ، سینڈوچز، ایووکاڈو سیلڈ اور کئی طرح کے تازہ پھل رکھے ہوئے تھے۔ شہزام نے مسکرا کر کہا، تم نے ہمیشہ میرے دل کو اپنے کھانے سے جیتا، اب میں اپنے کھانے سے تمہارا دل جیتوں گا۔ اس نے ایپرن اتار کر ایک طرف رکھا۔ آج اس نے بھی جینز اور سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، بالکل صبرین کی طرح۔ ماتھے پر کچھ بال بکھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ عام دنوں سے کم سنجیدہ اور زیادہ کم عمر لگ رہا تھا۔ صبرین بے اختیار حیران رہ گئی، کیا وہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ ملتا جلتا لباس پہن رہا تھا؟ اگر اس کے پاس کوئی اور لباس ہوتا تو وہ فوراً جا کر اپنے کپڑے بدل لیتی۔ چھوڑو بھی تمہاری گھٹیا کھانا پکانے کی مہارت کے ساتھ، مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سب تم نے خود بنایا ہے۔ صبرین نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، یہ واقعی میں نے خود بنایا ہے۔ چند دن پہلے میں نے ایک شیف سے کھانا پکانا سیکھا، چونکہ پہلے تم میرے لیے کھانا بناتی تھی، اب سے میں تمہارے لیے کھانا بناؤں گا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میرے ہاتھ دیکھ لو۔ شہزام نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے۔
اس کے پہلے سے صاف ستھرے اور نرم ہاتھوں پر اب زخموں کے نشان تھے، اس کی ہتھیلیوں پر سخت چھالے بھی بن چکے تھے۔ درد ہو رہا ہے؟ شہزام نے اپنی سیاہ پلکیں اٹھائیں۔ شہزام نے اپنی سیاہ پلکیں جھپکائیں۔ اس کے دلکش چہرے کے ساتھ شاید کوئی بھی عورت اس کی معصوم سی ادا پر پگھل جاتی، مگر صبرین بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی۔ ایک مرد ہو کر تھوڑے سے درد پر شکایت کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ ولید تو کبھی ایسا نہیں کرتا۔ شہزام خاموش رہ گیا۔ جیسے ہی اس نے ولید کا نام سنا، اس کا موڈ مکمل طور پر بگڑ گیا۔ صبرین نے اس کے ساتھ سخت تاثرات کی پرواہ کیے بغیر ناشتہ کھانا شروع کر دیا۔ حالانکہ اسے شہزام سے نفرت تھی، لیکن وہ اپنی بھوک کی وجہ سے خود کو اذیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر وہ زیادہ دیر بھوکی رہتی اور بیمار ہو جاتی تو پھر مزیدار کھانے سے لطف اندوز نہیں ہو پاتی۔ مزہ آیا؟ شہزام نے فوراً احتیاط بھر لہجے میں پوچھا۔ صبرین نے لاپرواہی سے اسے ایک نظر دیکھا۔ بس ٹھیک ہے، ولید کے کھانے جتنا مزیدار نہیں۔ شہزام کا چہرہ فوراً بگڑ گیا۔ اس نے سختی سے تنبیہ کی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زبان سے دوبارہ ولید کا نام سنوں۔ اگر میں پھر کہوں تو؟ صبرین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیا کرو گے؟ پھر سے مجھے تکلیف دو گے؟ آخر تمہارے وعدے محض بکواس ہی ہوتے ہیں۔ شہزام نے غصے سے دانت پیسے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کمزور پڑ گیا ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزام نے عقابی نظروں سے اس کے ہونٹوں کو گھورا۔ لیکن اگر تم نے دوبارہ ولید کا نام لیا تو میرے پاس تمہارے ہونٹ بند کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی اس نے اچانک آگے جھک کر اس کے ہونٹوں پر بوسہ دے دیا، جبکہ وہ ابھی تک حیرت میں گم تھی، چونکہ وہ ابھی دلیے والا دودھ پی چکی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مٹھاس اور دودھ کی خوشبو باقی تھی۔ شہزام کا ارادہ صرف اسے خاموش کرانا تھا، مگر پھر وہ خود کو روک نہیں سکا اور مزید شدت سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ صبرین نے غصے میں اسے زور سے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ غصے میں بھر کر اس نے میز پر پڑا کانٹا اٹھایا اور شہزام کی پیٹھ میں گھونپ دیا۔ شہزام کا جسم ایک لمحے کے لیے لرز گیا، مگر اس کے فوراً بعد اس کے عمل میں مزید شدت آئی۔ یہ عمل اتنا طویل چلا کہ صبرین کو لگا جیسے وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ شہزام آخرکار پیچھے ہٹا اور سخت نظروں سے اس کے سوجے ہوئے ہونٹوں کو گھورنے لگا۔ دیکھتے ہیں اب تم ولید کا نام لینے کی ہمت کیسے کرتی ہو؟ صبرین نے سختی سے اپنے ہونٹوں کو پوچھا اور غصے سے اسے گھورا، لیکن وہ دوبارہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکی، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ وہ پھر سے اسے چوم لے گا۔ تم پہلے ناشتہ کر لو، یہ کہہ کر شہزام مڑا اور چلا گیا۔ تبھی صبرین کی نظر اس کی سفید ٹی شرٹ کے پیچھے کندھے کے قریب خون کے بڑے دھبے پر پڑی۔ اس نے نیچے نظر جھکا کر اپنے ہاتھ میں موجود کانٹے کو دیکھا۔ اس پر خون کے نشانات تھے۔ وہ حیرت سے سانس روک گئی۔ یہ شخص مکمل پاگل تھا۔ اس نے اس کی پیٹھ میں کانٹا گھونپ دیا تھا، مگر وہ پھر بھی اسے اتنی دیر تک چومتا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شہزام اوپر جا کر اپنی ٹی شرٹ اتار چکا تھا۔ جب اس نے آئینے میں اپنی پیٹھ پر نظر ڈالی تو اس کے کندھے پر 4 گہرے سوراخ تھے، جن سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔